اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ڈیئر فارمرز، آج ہم ببیزیوسس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو مختلف ہمارے پالتو جانوروں میں رت موترے کا مرض ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم ایک جنرل ویو آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سے عوامل ہوتے ہیں اور اس کے مختلف نام کیا ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے۔ جیسا کہ ببیزیوسس عام طور پر پورے سال مختلف جانوروں میں یہ ڈائگنوز ہوتا رہتا ہے اور اس میں علامات پیدا کرتا رہتا ہے، تو جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خون کی شدید کمی پیدا کرتا ہے جانوروں میں اور اس سے انیمیا ہوتا ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں جس میں رت موترا وہ کامن نام ہے اور ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، جبکہ اس کے مختلف نام ہی ہیں۔ ٹک فیور ہے، بووائن ببیزیوسس کہلاتا ہے، کیٹل فیور کہلاتا ہے، ٹیکساس فیور ہے اور پیروپلازموسس ہے۔ تو جب اس طرح کا نام لیا جاتا ہے تو ببیزیوسس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ببیزیا آرڈر پیروپلازمائڈا اور فیملی بیبیسائیڈی اور جینس ببیزیا سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں کہ اس کلاس کے جو ممبرز ہیں یہ عام طور پر سرخ جسیمیں یا RBCs میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کے جو RBCs ہیں ان کے اندر پیریفارم، راؤنڈ یا امیبائڈ اور راڈ شیپ کی طرح کی ان کی شکل ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ورٹیبریٹس کے لیوکوسائٹس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر ان کی جو حرکات و سکنات ہیں یہ فلیکسنگ یا گلائڈنگ ہوتی ہیں، کہ جیسے کوئی چیز ہوا پہ تیر رہی ہوتی ہے اس طریقے سے۔ ان کا جو عام طور پر ریپروڈکشن ہے یا ان کا جو آگے پھیلاؤ ہے یہ بائنری فشن سے ہے۔ یہ پہلے اوپر سیل تقسیم ہوتا ہے، پھر آخر میں یہ جو نیوکلیس سے ہوتا ہوا پورا باڈی ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے عام طور پر ایک درمیانی درجے کا ویکٹر چاہیے، جو کہ عام طور پر ویکٹر جو ہیں وہ ٹکس جو ہارڈ باڈی ٹکس ہیں، اور ارگیسائڈز جو کہ سافٹ باڈی ٹکس ہیں، اور ایکزیڈائڈ ہارڈ باڈی ٹکس ہیں، یہ عام طور پر اس میں انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اس فیملی کے اندر 3 قسم کے پیراسائٹ پائے جاتے ہیں، یا اس کے اندر 3 قسم کی فیملیز ہیں۔ آرڈر جو پیروپلازمیڈا ہے اس میں بیبیسائیڈی ہے اور تھیلرائیڈی ہے اور ڈیکٹائلوسوماٹائیڈی ہے، تو یہ 3 قسم کی فیملیز اس میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ببیزیوسس کہتے ہیں، تو یہ ویکٹر بیبیز ایک سائنسدان تھا، اس نے سب سے پہلے اس کو 1888 میں مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے، اور یہ خون کے جرثوموں کے اندر یا سرخ جسومیں ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی یا آپ راؤنڈ اور پیریفارم باڈیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی اس نے سب سے پہلے دیکھی تھی۔
اور اگر اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں تو جو رومانیہ کا ایک سائنٹسٹ تھا وکٹر بیبیز، اس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے کچھ سال کے بعد تھیوبرٹ سمتھ اور فریڈ کلبورن نے اس کو دیکھا اور ٹیکساس کیٹل فیور کا نام اس کو دیا. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو چیچڑ ہیں، یہ ٹکس ہیں، وہ اس کو آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. اور اس طریقے سے آرتھروپوڈل جو فنکشن ہے ڈیزیز ایز اے ڈیزیز ویکٹر، وہ سب سے پہلے یہ تخلیق ہوا. پھر 1957 میں جو انسانوں کے اندر پہلا ببیزیا کا کیس ریکارڈ ہوا، جو کہ ببیزیا میکروٹائی کے نام سے اس کو شناخت ہوئی. اور 1969 میں ایک آدمی، ایک پیشنٹ جس کی تیلی کسی بھی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو نکال دی گئی تھی، اس کے اندر یہ کیس دیکھا گیا ہے. تو اس کے اندر کافی ساری سپیشیز ہیں، جس میں ببیزیا بووس ہے، یہ کیٹل کے اندر ہے، اور یہ ریڈ واٹر بیماری کاز کرتی ہے جو کہ کافی جان لیوا ہے. اسی طریقے سے ببیزیا بائیجیمنا ہے، یہ کیٹل کے اندر اور ہرن کے اندر پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ببیزیا ڈائیورجنس ہے، یہ کیٹل کے اندر ہے، اور ریڈ واٹر جو بخار ہے یہ پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے ببیزیا میجر ہے، یہ کیٹل میں ہے. اور اسی طریقے سے ببیزیا کوآئی گھوڑوں کے اندر اور زیبرے کے اندر ہے. اور ببیزیا کیبلائی بھی گھوڑوں کے اندر ہے. ببیزیا اووس شیپ اور گوٹ میں ہوتا ہے. ببیزیا موٹاسی یہ شیپ اینڈ گوٹ میں ہے. ببیزیا ٹروٹومینی یہ پگز کے اندر ہے. ببیزیا کینس یہ ڈاگز کے اندر موجود ہے. ببیزیا جبسونی یہ بھی ڈاگز کے اندر ہے. ببیزیا فیلس یہ لائنز، لیپرڈز اور کیٹس کے اندر موجود ہوتا ہے. ببیزیا میکروٹائی یہ بیسیکلی روڈنٹس کا ہے، لیکن یہ انسان کے اندر آگے زونوٹک ہو سکتا ہے. پھر ببیزیا روڈینی ہے، یہ روڈنٹس یا جو چوہے ہیں یا کترنے والے جو جانور ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اس کے کافی سارے نام ہیں، اور جو ہمارے عام طور پر جو کامن نام ہے وہ رت موترا ہے، اور انگریزی میں اس کو ریڈ واٹر کہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بخار ہوتا ہے، اور اس کو ٹیکساس فیور کی بھی نام لیا جاتا ہے. جب بیماری کے ہم جنرل کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ٹروفوزائٹس ہیں وہ ایریتھروسائٹس کے اندر بائنری فیشن کے ذریعے وہاں پہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں، اور پھر وہ پیئر بناتے ہیں جس کو ہم شیزوگنی کہتے ہیں. اور ان کو ٹیٹرائڈز بھی کہتے ہیں، مالٹیز کراس بھی کہتے ہیں، یا ٹیٹرائڈ فارمز بھی کہتے ہیں. اور یہ ٹیٹرائڈ جو ہیں یہ عام طور پر ٹرائپین بلو ایک سٹین ہوتی ہے، اس سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. اگر جیوگرافیکلی اس کی ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ لائف سٹاک جہاں پہ ہوگا یہ عام طور پر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جن میں مڈل ایسٹ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور فار ایسٹ ایشین کنٹریز ملیشیا وغیرہ شامل ہیں. اور اسی طریقے سے اس کی جو اکنامک سگنیفیکنس ہے وہ بھی جو ہمارے گرم علاقے ہیں یا ہلکے گرم علاقے ہیں وہاں پر اس کی زیادہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جانوروں میں ڈیتھ واقع ہوتی ہے. اگر اس کی ہوسٹ رینج کو دیکھا جائے تو مختلف جو وائلڈ اور ہمارے ڈومیسٹک اینیملز ہیں، جن میں کیٹل ہے، شیپ، گوٹ، بفلو، ہارسز، پگز، ڈاگز، کیٹس ہیں، اور انسان ہیں، تو تقریباً کم و بیش 70 قسم کی سپیشیز کے اندر یہ پایا جاتا ہے. ان میں سے جو 3 سپیشیز کیٹل کے اندر ٹک فیور کاز کرتی ہیں، جس میں رت موترا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بہت ہائی بخار ہوتا ہے، اس میں جو ببیزیا کی قسمیں ہیں، ببیزیا بووس ہے، اس کو ببیزیا ارجنٹینا بھی کہا جاتا ہے، ببیزیا بائیجیمنا ہے، اور ببیزیا ڈائیورجنس ہے.
اس میں جو کچھ پیراسائٹس کی سپیشیز ہیں وہ ہوسٹ اسپیسیفک نہیں ہیں، وہ کسی بھی دوسرے میمل کو یا جانور کو ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ زونوٹک ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو پھیلتی ہیں، جس میں ببیزیا میکروٹائی کا نام سر فہرست ہے کہ جو کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور یہ نارتھ امریکہ اور میں پایا جاتا ہے، جبکہ ببیزیا ڈائیورجنس یہ بعض دفعہ کیٹل کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے، اور یورپ میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو دوسرے پیراسائٹس کی سپیشیز ہیں ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور وہ اپنے ویکٹر جو ہے جو عام طور پر ٹک یا چیچڑ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہے۔ اگر ببیزیا جو کیٹل اور بفلو میں ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے تو ببیزیا بائیجیمنا، ببیزیا بووس، ببیزیا ڈائیورجنس، ببیزیا میجر کیٹل اور بفلو میں ہے۔ شیپ اینڈ گوٹ میں ببیزیا موٹاسی اینڈ ببیزیا اووس ہے، اور ہارسز کے اندر ببیزیا کوآئی اور ببیزیا کیبلائی یہ شامل ہے۔ اگر ان کی ایپیڈیمیالوجی کو دیکھا جائے تو ببیزیا بائیجیمنا اور ببیزیا بووس یہ جہاں پہ ٹکس پائے جاتے ہیں جو ٹراپکس اینڈ سب ٹراپکس کنٹریز ہیں وہاں پہ ہے، اور ببیزیا میجر اور ببیزیا ڈائیورجنس جو ٹمپریٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ بارش کم ہوتی ہے لیکن گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو باس انڈیکس ہے جو ہمارے ملک کی گائے اور بھینسیں ہیں، جس میں چولستانی ہے، سہیوال ہے، داجل ہے، رجحان نسل ہے، ریڈ سندھی ہے، یہ عام طور پر فریزین، جرسی اور آسٹریلین نسل کی گائیں سے زیادہ اس بیماری کے اندر قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فریزین اور یہ دوسری ولایتی نسل کی گائیں ہیں یہ اس سے زیادہ جلدی بیمار ہوتی ہیں بنسبت ہماری جو دیسی نسل کی گائیں ہیں۔ ان کی اگر ٹرانسمیشن دیکھی جائے تو یہ جو چچڑ ہے اس کے نیچرل ویکٹرز ہیں، اور ببیزیا بائیجیمنا اور بووس کے کیٹل بفلو میں ہوتا ہے، اور ان کو پھیلانے کے لیے بوفیلس مائکروپلس اور بوفیلس اینولیٹس یہ ببیزیا میجر کے جو ویکٹرز ہیں یہ ببیزیا بووس اینڈ بائیجیمنا کو پھیلاتے ہیں۔ پھر ٹرانس اوویریلی کہ جیسے ہی چیچڑ کے آگے بچے پیدا ہوں گے تو ان کے اندر بھی ببیزیا ہوگا، تو اس میں ببیزیا بووس جو ہے ایک لاروا میں پایا جاتا ہے، ببیزیا بائیجیمنا جو اس کے چھوٹے نمف اور ایڈلٹ ہوتے ہیں اس میں پایا جاتا ہے، اور ببیزیا ڈائیورجن جو ہے یہ ایگزوڈیز ریسینس میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ریپل سفلس اور ہیموفیسیلس ہیں یہ عام طور پر ویکٹر رول پلے کرتے ہیں شیپ کے لیے۔ ڈرما سینٹر، ہیلوما اور ریپیسیفلس یہ عام طور پر ایکوائن یا گھوڑوں کے لیے یا زیبرا کے لیے استعمال اس میں آگے ڈیزیز پھیلاتے ہیں۔ اب اس میں ڈیزیز کو آگے پھیلانے کے لیے یا تو کنٹامنیٹڈ بلڈ کسی جانور کو لگایا جائے، یا کوئی سرجیکل پروسیجر سے ان کے اندر کنٹامینیشن آ جائے، یا کوئی انسیکٹ جیسے ٹکس ہیں یہ اس پیراسائٹ کو کسی ہیلدی ہوسٹ کے اندر پھیلائیں تو پھر اس طریقے سے یہ مرض آگے بڑھتا ہے۔ اب عام طور پر جو ہارڈ باڈی ٹکس ہیں جس میں ایگزوڈائڈ شامل ہیں، جس میں 1 ہوسٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہوسٹ بھی ہو سکتا ہے، 3 ہوسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ عام طور پر زیادہ مشہور ہیں اس مرض کو پھیلانے میں۔ جبکہ عام طور پر جو پیراسائٹ ہے جیسے ہی کسی کنٹامنیٹڈ جانور سے کوئی ٹک اپنے اندر لیتا ہے تو یہ اس ٹک کی باڈی کے اندر مائیگریٹ کرتے ہیں اور پھر سپوروگونی وہاں پہ ہوتی ہے۔ پیراسائٹس جو ٹرانسمیشن ہے جس میں کہ جس کو ہم ٹرانس اسٹیڈیل کہتے ہیں، ایک پیتھوجن اس کے اندر ایک لائف سے دوسری لائف سٹیج پر پایا جاتا ہے، جبکہ انفیکشن میٹامارفوسس کے دوران بھی
لاروا سے نمف کو ہوتے ہوئے بھی یا اڈلٹ ہوتے ہوئے بھی اس پیراسائٹ کے اندر یا ٹک کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہے کہ جہاں پہ پیراسائٹس ڈیولپنگ ایگز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ فیمیل جو انگورجڈ فیمیل ہوتی ہے ٹک، اس کے اندر وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک بھی پیدا آگے ہوتے رہتے ہیں یا آگے شفٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہر طرح کی پروجنی ہے وہ جو ٹرانس اوویرین سسٹم سے وہ انفیکٹڈ ہوگی، اور اس کو آگے نیا انفیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں بھی وہ ٹک آگے جائیں گے تو وہ مرض کو آگے پھیلاتے جائیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہنڈریڈز آف چھوٹے پیریفارم باڈیز ہیں جس کو سپوروزائٹس کہتے ہیں، اور وہ بن جاتے ہیں، اور وہ عام طور پر جو ٹک کے سلیوری گلینڈز ہیں یا سیلز ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ٹک کسی جانور کو کاٹتا ہے یا اس سے خون حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سپوروزائٹس بھی شامل کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا لائف سائیکل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میروزائٹس اور پری گیمیٹس آر بی سیز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور پھر جو ٹک کی مڈ گٹ ہے وہاں پہ یہ آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں، اور پھر یہ زائگوٹ بن جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ملٹی پلائی کرتے ہیں اس کی گٹ کے اندر جو ٹک کی گٹ ہے، پھر وہاں سے جو کائنیٹ ہے وہ ہیمولمف میں آ جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے دو طریقے سے آگے اس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، جس میں ٹرانس اسٹیڈیل ٹرانسمیشن ہے اور دوسری ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہے. تو دونوں طریقے سے جو آگے انفیکشن ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور سپوروگونی کے ہوتے ہوئے سلیوری گلینڈ سے ہوتے ہوئے سپوروزائٹس دوبارہ اینیمل کی باڈی کے اندر شفٹ ہو جاتے. تو اس طریقے سے دو طرح سے اس کی ٹرانسمیشن ممکن ہے. یہ ایگزوڈیز ریسینس کے ٹکس ہیں، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس کو چیسٹروبین ٹک بھی کہتے ہیں. یہ عام طور پر جانوروں میں پائے جاتے ہیں اور یہ اس کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کو مزید آسان لفظوں میں بولا جائے تو ببیزیا جو ہے وہ سرخ جرثوموں کے اندر بائنری فیشن کے ذریعے ملٹی پلائی کرتا ہے، اور پھر وہ شیزوگنی میں دو سے چار ٹروفوزائٹ میں تقسیم ہو کر سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کی جو لائف ہے اس کے دو پارٹس ہیں، سیکشول اور اے سیکشول، اور عام طور پر جو اے سیکشول سائیکل ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے جاری رہتا ہے. جو ببیزیا آگے پھیلانے کے لیے ٹکس استعمال ہوتے ہیں وہ ایگزیڈائیڈی ٹکس ہیں، اور ببیزیا کینس جو ہے وہ فیمیل ٹک کی انٹسٹائنز کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ گرو کرتا ہے بینیفیشن سے، اور تقریباً 1000 اپنے چھوٹے چھوٹے جو سپوروزائٹس ہیں ان کو پیدا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ اووری میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے انڈیویجولز بناتے ہیں جو کہ راؤنڈ فارم میں ہوتے ہیں. تو یہ لائف سائیکل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائیڈ پہ اس کے ہوسٹ ہیں جو اس کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور جو کہ عام طور پر میملز ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ ٹکس ہیں جو اس کے اندر ٹک کے اندر یہ ڈفرینٹ سٹیجز میں پیراسائٹ گرو کرتا ہے اور دوبارہ ہوسٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو لارول ٹکس ہیں وہ جب ان کنٹیمنیٹڈ ایگ سے آتے ہیں اور ان میں وہ جو سلیوری گلینڈز ہیں ان کے اندر یہ پیراسائٹ آ جاتا ہے اور آگے ملٹی پلائی کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ کسی ہوسٹ کو کاٹتے ہیں یا خون اس سے چوستے ہیں تو وہ جو ہوسٹ ہے
یا کوئی میمل ہے، گائے بھینس بھیڑ بکری ڈاگ وغیرہ شامل ہیں، تو وہ اس سے کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ٹک لاروا جو ہے وہ نئے ہوسٹ کو کنٹیمنیٹ نہیں کر سکتا، جبکہ نمف اینڈ اڈلٹ وہ نئے ہوسٹ کو کنٹیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ اور موسٹلی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ٹرانس اوویرین ہے، جو کہ اڈلٹ ٹکس کے تھرو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کا لائف سائیکل ببیزیا بائیجیمنا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بوفیلس اینولیٹس ٹکس ہیں، جن کو سنگل ہوسٹ ٹک کہتے ہیں، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اڈلٹ ٹکس ہیں وہ انفیکشن عام طور پر لے لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو نیکسٹ جنریشن میں بعض دفعہ اس کے جو پیراسائٹس ہیں وہ ایگز کے تھرو بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور جو لارول ٹکس ہیں وہ بھی پیراسائٹ کو بعض دفعہ پک کر لیتے ہیں، اور نمف یا جو ان کے ایڈلٹس ہیں ان کے تھرو آگے ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا لائف سائیکل ہے، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عام طور پر میملز اور ٹکس کے اندر اس کا لائف سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اور کم و بیش ببیزیا کی تقریباً 100 کے قریب اقسام ہیں، جو کہ ہمارے پالتو جانوروں اور جو جنگلی حیات ہے ان میں دیکھی گئی ہے، اور جو ابھی تک اس کی نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور نئے نئے جو پیراسائٹ ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ کیٹل کے اندر جو ببیزیا ڈائیورجنز ہے اور ببیزیا میجر ہے، یہ عام طور پر گرم علاقوں کے سپیشیز ہیں، اور ان کو ببیزیا بووس اور ببیزیا بائیجیمنا سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ ببیزیا ڈائیورجنز یہ چھوٹا ایک پیتھوجینک ببیزیا ہے، جو کہ برٹش آئی لینڈ، نارتھ ویسٹ یوروپ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ ببیزیا میجر جو ہے یہ ایک بڑا ببیزیا ہے، لیکن یہ پیتھوجینسٹی اس میں کم ہوتی ہے۔ ببیزیا ڈائیورجنس عام طور پر ایکزوڈیز ریسینس جو کہ ابھی ذکر کیا اس سے پھیلتا ہے، جبکہ جو ببیزیا میجر ہے یہ عام طور پر ہیموفیسیلس پنکٹیٹا، یہ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ گھوڑوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ عام طور پر جو ببیزیا کی ایک قسم کلاس تھلیریا ہے اس سے زیادہ تر یہ پھیلتے ہیں، اور اس کو پہلے ببیزیا ایکوائی کہا جاتا تھا، لیکن اب سائنٹسٹ نے اس کو تھلیریا ایکوائی کا نام دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ببیزیا جو کیبلائی ہے یہ ببیزیوسس کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں تھلیریا ایکوائی یہ پیراسائٹ ایک چھوٹا سا ہے، اور جو کہ کیبلائی سے زیادہ پیتھوجینک ہے، زیادہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ہارڈ ٹکس جو ہیں جنرا ریپیسیفلس اور ڈرماسینٹور اور ہائلوما والے جو ٹکس ہیں اس کا ٹرانسمیشن کا باعث بنتے ہیں، اور انٹرا یوٹرائن انفیکشن عام طور پر جو تھلیریا ایکوائی ہے یہ کافی کامن ہے ان پیراسائٹس کے تھرو۔ اسی طریقے سے شیپ اینڈ گوٹ میں یہ اسمال رومیننٹس ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی جو سپیشیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے جو دو اہم ہیں ببیزیا اووس اور ببیزیا موٹاسی، یہ عام طور پر ریپیسیفلس برسا اور ہیموفیسیلس جو سپیشیز ہیں ٹکس کی ان سے پھیلتی ہیں، اور یہ آگے بیماری کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ جب ہم ڈاگز اینڈ کیٹس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے پیٹ اینیمل زیادہ ہوتے ہیں، تو جو ڈاگز میں زیادہ پائی جاتی ہیں ببیزیا کی سپیشیز ایز کمپیئر ٹو کیٹ، تو ببیزیا کینس ہے، ببیزیا ووگلی ہے، ببیزیا روزی ہے، تو یہ عام طور پر اس کی 3-4 قسمیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ببیزیا کینس ڈرماسینٹور ریٹیکولیرس جو ٹک ہے
یورپ میں وہ پھیلانے کا باعث بنتا ہے، جبکہ ببیزیا وگیلی جو ہے ریپیسیفلس سینگوینس جو کہ گرم علاقوں میں اور ہلکے گرم علاقوں میں اور بارشمال علاقوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ببیزیا روسی یا روزی جو ہے ہیموفیسیلس لیچی ساؤتھ افریقہ میں یہ عام طور پر اس کا باعث بنتا ہے۔ اور جو ببیزیا کی جو کانسیکوینسز ہیں یا اس کی آگے پیچیدگیاں ہیں وہ مائلڈ ٹرانزٹ ایلنس سے لے کر ایکیوٹ ڈیزیز تک شامل ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ببیزیا جپسونی ایک اور اہم ببیزیا ہے جو کہ ڈاگز میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی چھوٹا پیراسائٹ ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی لیمیٹڈ ہے۔ یہ عام طور پر کرونک بیماری پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آگے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر جو ببیزیا سائیڈ میڈیسنز ہیں یا ببیزیسائیڈ میڈیسنز ہیں جن سے ببیزیا ختم ہوتا ہے تو وہ ان سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے علاج کے لیے علیحدہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیٹس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی ایلنس جو ہے، بیماری جو ہے وہ سیویرٹی میں ویری کرتی ہے، اور عام طور پر اس کا جو باعث بنتا ہے ببیزیا فیلس ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں عام طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں تو پریماکوئن سلفیٹ جو ہے اس سے اس کا علاج جو کہ رپورٹ کیا گیا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر اس کی پیتھوجینیسس کو دیکھا جائے تو ایکیوٹ کیسز میں جو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے کہ جب ٹک نے کاٹا ہے اور اس کے بعد علامات ظاہر ہوئی ہیں تو وہ 7 سے 20 دن ہے، اور یہ عام طور پر جو پیریفرل ویزلز ہیں ببیزیا بائیجیمنا اور ببیزیا بووس وہاں پر یہ ملٹیپلائی کرتا ہے، جبکہ اندر جسم کے اندر جو ویزلز ہیں اس میں ببیزیا بووس ملٹیپلائی کرتا ہے۔ اس میں ہیمولوسس جو ہے یا خون کا ٹوٹنا یہ پرنسپل پیتھوجینک ایفیکٹ ہے جس سے کافی سارا خون کی کمی ہو جاتی ہے اور یرقان ہوتا ہے اور ہیموگلوبن یوریا یا خون آمیز پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ خون کی کمی کی وجہ سے یا خون کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کی ایکیوٹ کیسز ہیں تو لانگ سروائیول کیسز میں اسکیمک چینجز ہوتی ہیں اسکیلیٹل مسلز اور ہارڈ مسلز کے اندر۔ اس میں جو ببیزیا بووس ہے وہ ویزو ایکٹیو سبسٹانسز پیدا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ویزو ڈائلیشن اینڈ ہیپوٹینشن ہوتی ہے کہ اس میں جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو ویزیکولر پرمیبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، اور سرکولیٹری سٹیسس اور شاک کی علامات ہو جاتی ہیں کہ خون رگوں میں چل نہیں رہا ہوتا اور جانور کو اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فیٹل پلمونری تھرمبوسس ہے وہ بھی علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو بعض دفعہ سیریبرل ببیزیوسس بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ببیزیا بائیجیمنا کے اندر پایا جاتا ہے اس میں جو ویزیکولر اینڈ کوگولیشن ایفیکٹس ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جو سروائیوڈ اینیمل ہے وہ اس کا کیریئر بن جاتا ہے، وہ بیماری آگے پھیلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پیتھوجینک ایفیکٹس ہیں کہ یہ عام طور پر اس ببیزیوس کی وجہ سے جانوروں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں جو ایڈلٹ ہیں بڑی عمر کے جو جانور ہیں ان میں زیادہ ہے، اور جو ینگ
یا چھوٹی عمر کے جانور ان میں کم ہے۔ اس میں ہائی فیور ہوتا ہے، 106 سے لے کر 108 تک بخار ہوتا ہے، جانور سست ہو جاتا ہے اور اینوریگزک ہوتا ہے، کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد خون ملا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی پتلی کو یا آنکھ کی اندر والی جو سطح ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو میوکس میمبرین ہے، اگر اس کا منہ کھولا جائے یا اس کی جو وجینا ہے اس سائڈ سے دیکھا جائے یا اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھا جائے تو وہ عام طور پر پیلی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان میں السر بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ جانور مزید بیمار ہو جائے تو اس کی پتلی بڑھ جاتی ہے اور پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور اس کو پیچس لگ جاتی ہے یا ڈائریا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو موت واقع ہوتی ہے وہ آر بی سیز کے زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے یا ان کا جو ایچ بی ہے، ہیموگلوبن ایسٹیمیشن ہے، وہ لو ہو جاتی ہے کیونکہ جو کیپلریز ہیں ان کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ان کے پچھلے دھڑ کا فالج بھی ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پر جو فریزین نسل کی گائے اور ان کے بیل ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے۔ یہ عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلینیکل کیس میں ببیزیوسس کی وجہ سے جو برین سیکشن ہے وہاں پہ بھی اور جو گٹ سیکشن ہے وہاں پہ بھی جو کہ ببیزیا کینس میں دیکھا گیا ہے وہاں پہ آر بی سیز رکنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھا جائے تو ٹرائپن بلو، ٹرائپن ریڈ اس کی ٹریٹمنٹ استعمال ہوتی تھی پرانے زمانے میں، لیکن وہ بھی اس پیراسائٹ کو مکمل ختم نہیں کرتی تھی۔ تو ایکاپیرین، بیبیسان، پیرووین یہ عام طور پر سب کٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ پیراسائٹس کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈائمینازین کا انجیکشن ہے، امیڈوکارب کا انجیکشن ہے، فیٹریبینل کے گرینیولز ہیں، یہ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ علاقوں میں جیسے میڈیٹیرین ڈاگز ہیں ان کے لیے ویکسینز بھی اویلیبل ہے کہ جو کہ اس مرض کو ٹھیک کرنے یا اس مرض سے بچانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ پریونشن میں یا آپ نے اس کو کیسے بچانا ہے تو عام طور پر جو ٹک ایلیمینیشن ہے کہ کس طریقے سے آپ ریگولر ڈپنگ سے یا ان کے اوپر جو چچڑ مار دوائیاں ہیں ان کے استعمال سے یہ آپ ان کے ٹکس کو دور کر سکتے ہیں جس سے جانوروں میں مرض سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند ہی ہوگی اور ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس مزید معلومات کے لیے ہمارے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔